अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर वाकया हकीकत में है क्या? अमरीकी नशियाती इदारे ने चंद मिनट पहले तमाम तर तफसीलात तफसील के साथ अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं, और मैं इस व्लॉग में उसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाक फौज जालिम है, पंजाब पुलिस मजलूम है, इस बहस से पहले सोशल मीडिया पर हर बंदा मौजूद है, कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट है, कोई प्रो स्टैब्लिशमेंट है, और उन वीडियोस को देखकर अपने अपने तरीक़ेकार से राय का इजहार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि वजह तनाज़ा क्या थी, कब कहाँ कैसे हुआ, फिर हम बेहतर तौर पर जज कर पाएंगे कि इसमें जालिम कौन है और मजलूम कौन है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बहावल नगर के एक मकामी सहाफ़ी हैं तारिक हफीज़, उनसे पूछा कि भाई ये एक्चुअल वाक़या पहले तो ये बताएं, तनाज़ा कब शुरू हुआ और फिर ये वाक़या कैसे हुआ है। तो तारिक हफीज़ ने कहा है कि भाई ये वाक़या 8 अप्रैल से इसकी इब्तिदा हुई। वजह तनाज़ा थाना मदरसा है, उसके एसएचओ हैं रिजवान अब्बास। कहा जाता है मुबैना तौर पर कि एक फौजी एहलकार मोहम्मद खलील, उसके कुछ आप कहें रिलेटिव्स या कुछ मामलात हैं, तो उसमें जो मुखालफीन थे, मुखालफीन ने एसएचओ से साजबाज करके उन्हें यह कहा कि मोहम्मद खलील के घर पर जाया जाए और एक छापा मारा जाए, जो तनाज़ा उनके आपस के दरमियान होगा। तो रिजवान अब्बास ने कुछ एहलकारों को रवाना किया और वो मोहम्मद खलील के घर पर रेड करने के लिए आ गए। उस वक्त तक ना मुकदमा दर्ज था और ना ही आप कहें सर्च वारंट या इजाज़तनामा इस नौयत का था कि वो फौजी एहलकार के घर पे छापा मार सकें। जब छापा पड़ा तो मोहम्मद खलील, उनके अहले खाना और जो अहले मोहल्ला थे, उन्होंने मज़ाहमत की। उन एहलकारों को कहें घर पर बिठा लिया, ज़दोकोब किया और उनसे असलहा भी ले लिया। जब इस बात की इत्तला उन एहलकारों में से किसी एक ने एसएचओ रिजवान अब्बास को दी, तो रिजवान अब्बास ने क्या किया कि मज़ीद कुछ एहलकारों को साथ लिया और वो रवाना हो गया मोहम्मद खलील के घर पर। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर अहले मोहल्ला भी थे, और उसमें जाहिर है कि कुछ रिटायर्ड भी फौजी एहलकार होंगे या कुछ हाजिर सर्विस भी होंगे। तो उन सब ने मिलकर एसएचओ रिजवान अब्बास और बाकी जो आए थे उनको भी यरगमाल बना लिया और उनसे असला वसला ले लिया। अब ये जब सूरत हाल पैदा हुई तो रिजवान अब्बास ने आप कहें जो वायरलेस था उस पर मकामी थाना कहें या एलीट जो फोर्स थी, उनको ये कहा कि भाई हम यहाँ आए थे और हमें ये पता चला था कि कुछ डकैत हैं और हमने ये कार्रवाई की थी, लेकिन बदले के अंदर हम ही उल्टा यहाँ पर यरगमाल बन गए, तो हमें यहाँ से निकाला जाए। फिर कुछ एलीट फोर्स आई वहाँ पर और उन्होंने फिर ना सिर्फ रिजवान अब्बास पुलिस एहलकारों को वहाँ से बाजियाब कराया, बल्कि जिन्होंने उन्हें यरगमाल बनाया था उन सबको भी उठा कर ले गए और उनके खिलाफ एक मुकदमा बना दिया। अब है मुकदमा। मुकदमे में पुलिस ये बता रही है कि भाई हम मामूल पे गश्त के मुताबिक ड्यूटी कर रहे थे और कुछ मशकूक अफराद नजर आए, और हमेशा से एफआईआर ऐसी होती है पुलिस की। फिर इसमें बात करते हैं कि ठीक और गलत क्या है। जिनका पीछा करने के दौरान हमें यह पता चला कि इन्होंने मोहम्मद खलील के घर पर पनाह ले ली है। पुलिस ने जब मोहम्मद खलील के घर पर छापा मारा और मशकूक शख्स से असला बरामद किया, तो वो असला देने में नाकाम रहा, और इसी दौरान मोहम्मद खलील के घर वालों ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। अच्छा, अब ये और फिर उसके बाद जो मैंने तफसील आपको बताई है कि एसएचओ रिजवान के साथ क्या हुआ और वहां पर फिर एलीट की फोर्स कैसे आई, वो एफआईआर में बताई गई है। अच्छा, अब इन्होंने एक मोहम्मद अनवर है और उन समेत आप कहें कि मोहम्मद खलील हैं और कोई 23 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया। और तारिक हफीज़ जो सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक मज़कूरा कार्रवाई के बाद जो मुलाजिम है फौजी एहलकार मोहम्मद खलील, उन्होंने सारी तफसीलात अपने इदारे यानी कि पाक फ़ौज को दी और ये बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे से हुआ है, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सर्च वारंट के पुलिस एहलकार आए हैं, उन्होंने ज़दोकोब किया है और अब उल्टा मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदले में फिर क्या हुआ? बदले में वही हुआ जो वीडियो आप देख रहे हैं कि थाने पर सादा लिबास एहलकार आए और फिर जैसे पाक फौज के एहलकार भी नजर आ रहे हैं, बूट भी नजर आ रहे हैं, सब चीजें हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो वीडियो की सूरत में मौजूद है। तोड़ फोड़ से लेके मार मार पिटाई और सही वाला काम उन्होंने किया।
اچھا، اب جو ایک اہلکار ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد جس طریقے سے فوجی آئے ہیں یہاں پر، وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر، اور مریم نواز سے وہ اپیل کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ آپ بڑی بات کرتی ہیں، اگر کسی فوجی کا بھائی ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، اور ہم اس پہ ریڈ کر لیں تو بدلے میں ہمارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے اور ہمیں شرم آ رہی ہے، جو کچھ بھی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہوا اور ظاہر ہے کہ پولیس حکام تک بھی پہنچ گیا، ظاہر تھا فوجیوں نے پہنچا دیا۔ اس پر پھر کیا ہوا، اس پر جو ریڈ کرنے والے ایس ایچ او ہیں رضوان عباس، اے ایس آئی محمد نعیم اور دیگر کے خلاف خود پولیس نے کارروائی کی، ان کو معطل کر دیا اور رضوان عباس کی جگہ پر آ گئے سیف اللہ حنیف، ایک نئے ایس ایچ او، اور یہ مدیت میں مقدمہ درج ہو گیا سیف اللہ حنیف کے۔ اچھا، اب سیف اللہ حنیف کے مدیت میں درج مقدمہ ایس ایچ او رضوان عباس، محمد نعیم جو اے ایس آئی ہے اور دیگر اہلکاروں کے درمیان ہوا۔ پھر یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اور آپ کہیں فوجی حکام ہیں، وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا کہ یار یہ واقعہ ہوا، چلیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک بیانیہ جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، یعنی کہ ایک مقدمہ محمد خلیل، اس کے اہل خانہ اور اہل محلہ کے درمیان تھا، کے خلاف ہوا، جو کہ رضوان عباس کو یرغمال بنانے والا، اور دوسرا مقدمہ رضوان عباس، اے ایس آئی محمد نعیم اور باقی پولیس اہلکاروں کے خلاف ہوا، یعنی کہ غفلت برتنے اور ناجائز استعمال کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے سے متعلق تھا۔ اب یہ دو مقدمے جب درج ہو گئے تو دونوں فریقین بیٹھے اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا اور یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں یہ لکھا کہ جی یہ ذاتی نوعیت کا، نجی نوعیت کا معاملہ تھا، اور اس نجی نوعیت کے معاملے کو ہم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیا، اور اس واقعے کو معمولی واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اب سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے بوٹوں کے ساتھ، فوجی بوٹوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہ ساری ویڈیوز کے اندر حقیقت بیان ہے، اس پہ کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور ایک قانونیت ہے، حکومتی ریاستی صفوں میں جو ہے وہ آپ کہیں جو بگاڑ ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، وائس آف امریکہ نے یہ لکھا ہے کہ بھائی دیکھیں، جب ہم نے پولیس سے یہ بات کی ہے تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ واقعہ ایسے ہوا، صحافی نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ بنیادی طور کے اوپر جو پولیس ہے اس کی اپنی طرف سے ایک غلط طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے کیا۔ اب معاملہ یہ ہے، بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر پولیس نے اگر غلط کیا تو کیا فوجیوں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کیا ہے؟ تو ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے دونوں ہی حکومتی اور ریاستی ادارے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیس نے کیا آپ کے اور میرے ساتھ کیا جاتا تو شاید ہم بدلے میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہ کرتے، لیکن پاکستان میں تو جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس، تو جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا ریاکشن دیتا ہے، اور ایک فرعون کے اوپر دوسرا فرعون ہے، ایک چودھری کے اوپر دوسرا چودھری ہے، ایک آپ کہیں کہ سردار کے اوپر دوسرا سردار ہے، تو ایک ادارے کے اوپر کوئی دوسرا ادارہ بھی ہے۔ تو پہلے پولیس نے غلط کیا اور جب اس کو اطلاع دی تو انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے تو قانون کے مطابق جو ہو سکتا تھا وہ طریقہ کار مختلف کیا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مناسب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس پی آر ایک طویل عرصے تک یہ کوشش کرتا ہے کہ معاملات کو عوامی سطح کے اوپر جو بدنامی ہوتی ہے کسی بھی ایشو پر تو اس میں رائے ہموار کی جائے اور ہمدردی حاصل کی جائے، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک عام آدمی کے ساتھ اگر پولیس کرے تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کو بھی بالآخر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے عدالتی کارروائی کا۔ تو کم از کم اگر کسی فوجی اہلکار کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس کا ریاکشن اس طرح پبلکلی نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں یہ خود فوجیوں کی جانب سے بنائی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تشدد ہو رہا تھا تو پولیس اہلکاروں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ تشدد بھی ان کے اوپر ہو اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہوں، تو فوجیوں نے ہی، یہ اہلکاروں نے ہی، یا مبینہ طور پر ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہوں گے انہوں نے یہ ویڈیوز بنائی اور انہی سے یہ وائرل ہوئی۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے فوج کے لیے بھی کہ کیا اس طرح کا ریاکشن دینا اور اس طریقے سے ڈیل کرنا وہ بھی حکومتی اداروں کو کیا زیب دیتا ہے، اور کیا پبلک کے اندر ساکھ اس طرح بحال ہوتی ہے، یا ڈیٹرنس یا خوف بحال کرنا مقصد ہوتا ہے، یا احترام کہیں پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا آئی جی پنجاب کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی اس کو دیکھیں کہ پولیس
کس طریقے سے زیادتی کرتی ہے کسی ایک عام آدمی کے ساتھ کہ بغیر کسی مقدمے کے ساتھ کرتی ہے. جو آپ کو بدلے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے, اگر عام آدمی ہوتا تو شاید میرا خیال ہے کہ اس کو مار پیٹ کے لے جاتے, سزا بھی دلوا دیتے, کچھ بھی کر لیتے. لیکن مقابلے میں چونکہ فوجی تھے, فوجیوں نے ریئیکٹ کیا, فوجیوں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا, آپ سے زیادہ طاقتور ادارہ تھا تو آپ کچھ نہیں کر پائے. تو پاکستان میں چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے, تو یہ واقعہ حقیقت میں یہ ہے. تو دونوں ادارے, یہ کہنا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم, میرے خیال سے دونوں اپنی اپنی جگہ پر زیادتی پر مبنی ہے. دونوں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے, دونوں کی طرف سے قانون اور آپ کہیں کہ اس کو توڑا گیا ہے. تو دونوں ہی سے آپ کہیں کہ باس پرس کرنی چاہیے, دونوں کو ہی آپ کہیں کہ احتساب کے قابل کرنا چاہیے. اس میں یہ کہنا ہے کہ پولیس مظلوم ہے تو پولیس مظلوم نہیں ہے اس کے اندر, اور آپ یہ کہیں کہ فوج نے ٹھیک کیا تو فوج نے بھی ٹھیک نہیں کیا. اور میرا خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں. آپ کی سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے. جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.